ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 236 سے شروع کریں گے۔ پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، کہ تم نے انہیں ابھی ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفردوا لہن، اور نہ ہی مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضۃً مہر، ومتعوہن، تو پھر ان کو کچھ سامان دے دو، علی الموسع قدرہ، جو خوشحال ہے اس پر اس کی گنجائش کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، معروف کے مطابق ادا کرنا ہے، حقا علی المحسنین، جو کہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے۔ تو یہاں پر طلاق کی وہ صورت بیان ہو رہی ہے کہ جب میاں بیوی کا یعنی خلوت نہ ہوئی ہو یا ان کا کوئی ریلیشن قائم نہ ہوا ہو لیکن اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو مہر مقرر ہوا ہو یا پھر نہ مقرر ہوا ہو، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ڈیفرنٹ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ نکاح کے بعد بھی طلاق ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ خلوت سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں کیسے ان کو دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نارملی تو مہر مقرر کیا جاتا ہے، لیکن کئی شادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں مہر مقرر نہ کیا ہو، تو پھر یہ ہے کہ پھر بھی عورت کو بالکل خالی ہاتھ نہ طلاق دے دو، بلکہ اسے کچھ ساز و سامان، کچھ یعنی معذرت یا افسوس کا اظہار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، اسے کہا جاتا ہے متع طلاق۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرض یعنی ایک مقرر نہیں کیا کہ اتنا ہی دینا ہے، اگر کوئی خوشحال ہے زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ زیادہ دے دے، کیونکہ اور جو بھی کچھ ہے، اگر فرض کریں رخصتی بھی نہیں ہوئی لیکن عورت کا ایک سائیکولوجیکل اس کا نقصان تو ہوا ہے نا، یعنی اگر کسی کے ساتھ وہ اٹیچ ہوئی ہے تو پھر بھی اگر ایک رشتہ جیسے ایک بریک اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو اس کو دکھ پہنچائے تو اس کی کچھ نہ کچھ تلافی جو ہے اس صورت میں ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو کچھ نہ کچھ سامان دے دیا جائے، کچھ اس طرح نقصان کی تلافی کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خوشحال ہے اس پر اس کی وسعت کے مطابق، اور اگر کوئی تنگ دست ہے کچھ نہیں دے سکتا تو جتنا بھی پاسبل ہے، چاہے کوئی رنگ یا کچھ بھی، مطلب چھوٹے سے چھوٹا جتنا بھی پاسبل ہے وہ دے دے اس کو، عورت کو، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ متان بالمعروف، معروف طریقے سے ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معروف طریقے سے مراد یہ ہے کہ جیسا اس زمانے میں رائج ہو، جیسا کہ وہ قریش میں عرب کے زمانے میں کیا تھا کہ وہاں پر خادموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کا متع ہے نا، یعنی وہ دینا کسی کو عورت کو طلاق کے بعد، وہ خادم دینا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد درمیانی درجے کا کیا ہے، پیسہ روپیہ دے دیا جائے یا کپڑا دے دیا جائے، اور جس طرح آج کل ہے کہ اب یہاں پر غلام اور لونڈی وغیرہ یہ دور تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر مال و دولت کی شکل میں یا جس طرح بھی زیور کی شکل میں اس کی کچھ تلافی کی جا سکتی ہے۔ حقاً علی المحسنین، اور یہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو کہ احسان کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ان معاملات میں اگر حق مہر نہیں بھی مقرر ہوا تو پھر یہ کہ انسان مطلب اس کو اپنے اوپر ذمہ داری نہیں سمجھتا، تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، وہ ہی ان احکامات پر عمل کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا، یعنی ان کے بارے میں ہم بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک خاتون تھی جن سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئیں، آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو اسید سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں، اور ان کو جو کپڑے ہیں وہ پہننے کے لیے ان کو دے دیں، اور یعنی ان کو رخصت کر دیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو یہ دینے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے تلخی اور کشیدگی ذرا کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے معاملات ہوتے ہی تب ہیں کہ جب دونوں فیملیز میں آپس میں نہیں بنتی، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس تلخی اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کچھ نہ کچھ تحفے تحائف یا کچھ نہ کچھ عورت کو دے دیا جائے۔
پھر اس کے بعد ہے ایک اور صورت آگے بیان کی گئی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے۔ اس سے پہلی جو صورت تھی اس میں مہر مقرر نہیں تھا، یہاں پر مہر مقرر کیا گیا ہے۔ فنصف ما فرضتم، تو اس کا آدھا دینا ہے، یعنی کس صورت میں کہ اگر یعنی ابھی آپ کا ریلیشن قائم نہیں ہوا تو پھر آپ اس کا حق مہر کا آدھا دیں گے۔ اللہ ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں، یعنی کون؟ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ او یعفو الذی، یا وہ مرد معاف کر دے، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تعفو، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر طلاق کی وہ صورت ہے کہ جب مہر مقرر ہو گیا لیکن ابھی یعنی ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ ان کی خلوت نہیں ہوئی، تو پھر یہ کہ اس کا آدھا دینا ہے۔ جہاں پر یہ ہے نا کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے اس کو ٹچ کرنا، یہ نہیں کہتے۔ ہاتھ لگانے سے مراد یہاں پر خلوت ہے، یا پھر یہ کہ یعنی جو ازدواجی تعلق ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پھر آپ مہر کا جو ہے وہ ہاف دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ معاف اس صورت میں اگر وہ عورتوں نے کر دیا، خود سے چھوڑ دیا اپنا حق مہر، تو پھر شوہر کے لیے واجب نہیں ہوگا۔ یا پھر وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی وہ بجائے آدھا دینے کے وہ پورا ہی دے دے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرد کی طرف سے یعنی ایک ہو جائے گا ایک گڈ جیسچر جسے کہہ سکتے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کے زیادہ یہی قریب ہے کہ تم معاف کر دو۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت جو ہے نا وہ دونوں کو احسان کرنے کا بتایا ہے۔ یعنی اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ الگ بھی ہو رہے ہیں تو پھر یہ کہ اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی مطلب تذلیل کر کے یا ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ بالکل ایک نفرت انگیز ماحول میں الگ ہوا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی آپس میں فضل کو نہ بھولو، یا آپس میں مہربانی کرنے کو نہ بھولو، کیونکہ جتنی دیر اکٹھے رہے ہو ظاہر ہے کہ ایک اچھا ریلیشن تھا جس کی وجہ سے نکاح ہوا، اور پھر یہ کہ جس کی وجہ سے اتنا عرصہ اکٹھے رہے، تو لیکن اب جب الگ ہو رہے ہو تو پھر بھی احسان کرنے سے، نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا۔ اور پھر یہ کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ تو ہم یہاں پر ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اگر طلاق ہو گئی تو پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ دیا جائے گا معروف طریقے سے، کچھ نہ کچھ گفٹس وغیرہ دیے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح تو ہو گیا، مہر مقرر ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہوئی تو آدھا مہر دیا جائے گا۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا لیکن رخصتی ہو گئی تھی تو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل کہا جاتا ہے کہ جو اس زمانے میں رائج ہے، یا پھر یہ کہ اس فیملی کی خواتین میں نارملی جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہے اس مہر کو کہا جاتا ہے مہر مثل۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا، مہر بھی مقرر ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، تو پھر یہ کہ پورا مہر دیا جائے گا طلاق کی صورت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ وضاحت سے یہ آیات بیان کی ہیں، ہم جتنی پچھلی آیات طلاق کی بھی پڑھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی طویل آیات ہیں، یعنی اتنے احکامات کھول کھول کے بیان کیا اور ہر صورت کا بیان کیا کہ اگر ایسے ہو جائے تو پھر یہ، اور یہ کہ اس وجہ سے کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں لڑائی جھگڑے کا اور یہ کہ خاندان کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ ایک ہوتا ہے معاملہ، اور پھر یہ کہ دونوں خاندانوں کے درمیان میں بہت زیادہ چپکلش بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع نہیں فرمایا کہ الگ ہو جائیں، لیکن الگ بھی احسن طریقے سے ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے ہمارے ادھر پاکستان میں جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہسبینڈ اور وائف کی آپس میں نا لڑائی ہو گئی۔ تو جو وائف تھی اس نے اپنے گھر جا کے بتایا اور اپنے ہسبینڈ کو ادھر بلوایا، تو وائف کے بھائیوں نے اس کو کافی مارا اور یہ کہ اس کی کافی تذلیل کی۔ تو بہرحال وہ اس شوہر نے کیا کیا کہ اس نے منا کے اپنی بیوی کو واپس تو لے آیا بہانے سے، لا کے اس نے اپنی وائف کو جو ہے نا وہ بالکل مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا بازار، وہاں پر اس نے قتل کر دیا اپنی وائف کو۔
اپنا بدلہ نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ اتنا برا اس کے گھر والوں نے سلوک کیا تھا۔ اور پھر لڑکی کے گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے اس کے ہسبینڈ کو جو ہے انہوں نے اسی جگہ پہ اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یعنی یہ دیکھیں یہ معاملات کتنے زیادہ ضروری ہیں، ان احکامات کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے کہ نہیں بن رہی تو آرام سے چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ۔ لیکن اس طرح کے معاملات کے ایک دوسرے کو بالکل اتنی زیادہ اس کی تذلیل کر دینا کہ وہ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جائے، اور پھر یہ کہ دونوں طرف سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے یہ احکامات اتنے کھول کھول کے بیان کیے گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر بھی فضل کرنا مت بھولو۔ نیکسٹ آیت ہے، یہاں سے ٹاپک تھوڑا چینج ہو رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا، جیسے اس سے پہلے بار بار آتا ہے کہ تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو تم کچھ کر رہے ہو۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ تقوی کا حصول کس چیز سے ہے؟ نماز سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرے گا، حقوق اللہ کو جو یعنی صحیح طرح سے ادا کرے گا، تو وہ حقوق العباد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، وہ حقوق العباد کو بھی باقی لوگوں کی نسبت ذرا بہتر طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظ علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ، اور پھر یہ کہ جو بھی اس کے ارکان ہیں اس کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ اور ایسی ہی نماز جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور پھر جیسے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ تو یعنی نماز جو ہے وہ ایک تو انسان کا یعنی مومن اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہی نماز ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں نا، تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو یعنی اتنا زیادہ اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کسی حال میں مس نہ کریں، کیونکہ فرض نماز جو ہے نا سب سے پہلے انسان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، بندے کو سب سے پہلے نماز کا حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پوری ہے تو بہتر، نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس بندے کے پاس کوئی نوافل ہیں، تو اگر نفل نماز ہوگی تو پھر وہ فرض نماز کی کمی پوری کر دی جائے گی اس سے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی ایک صحابی نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں یعنی جنت میں آپ کا ساتھی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی صرف اس بات پہ نہ بیٹھ جاؤ کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، بلکہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر کہا گیا عصر کی نماز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں نماز عصر کو صلاۃ الوسطیٰ کہا تھا۔ یعنی دیکھیں تو ویسے بھی عصر کی نماز درمیان میں آتی ہے، فجر اور ظہر ایک سائڈ پہ، مغرب اور عشاء ایک سائڈ پہ، اور یہ خاص طور پہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ نا مشغولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہماری جو نماز ہے نا وہ لیٹ ہو جاتی ہے، مطلب جس طرح ڈے اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں آپ کو وائنڈ اپ کرنی ہوتی ہیں، تو یہ ایسا مشغولیت کا ٹائم ہے کہ اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی اتنا زیادہ اس نماز کی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تو گھریلو معاملات چل رہے تھے، طلاق کی بات چل رہی تھی، پھر اس کے بعد مہر کی بات، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیچ میں نماز کا آ گیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ایک تو یہ کہ نماز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، آپ کی بے شک جو بھی آپس میں گھریلو معاملات میں جو بھی چکلش ہو گئی یا جو بھی معاملات ہو گئے، لیکن سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم نماز کے ذریعے یہی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ گھریلو معاملات ہو، ہر معاملے میں حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فیصلہ فرمانے والی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر فرما بردار ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز میں خشوع جو ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ آپ بالکل سٹل کھڑے ہوں، اور پھر یہ کہ بالکل باتیں نہ کی جائیں یا ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، تو یہ ہے قانتین، یعنی بالکل ایک جیسے ایک مجرم کسی دربار میں حاضر ہوتا ہے نا، تو وہ کس طرح اس کی بالکل نظر ادھر ادھر نہیں جا رہی ہوتی، وہ بالکل نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے اور بالکل ایک عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے ہی کھڑا ہونے کا ذکر ہے کہ اخلاص سے، عاجزی سے انسان کھڑا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا بھی درست نہیں ہے۔
فَإِنْ خِفْتُم، نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، فَإِنْ خِفْتُم، اور اگر تمہیں خوف ہو، فرجالن، یعنی یہاں پر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، فرجالن تو پیدل ہو، اور رکبانن یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر ایسے ہی کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز کسی حال میں بھی جو ہے نا وہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صلاۃ الخوف کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اب تو ہمیں اس طرح کے حالات پیش نہیں آتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بعض نمازیں ایسی بھی پڑھی ہیں کہ دشمن چاروں طرف سے حملے کا خوف ہوتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل، اگر مطلب زمین پہ پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی سواری پر ہو تو پھر بھی سواری پر ہی پڑھ لو۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ قبلہ رخ بھی نہیں ہے سواری تو پھر اسی حالت میں پڑھ لو، لیکن نماز کسی طرح بھی معاف نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سفر میں جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کو قصر کر دیا، یعنی کچھ مختصر کر کے پڑھ لو، اگر قبلہ رخ نہیں ہو سکتے تو سواری پر ہی پڑھ لو، لیکن کسی طرح بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی پھر یہ کہ امن کی حالت میں پھر پراپر ویسے ہی نماز پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، کہ رکوع سجدہ کرنا اور قبلہ کی طرف رخ کرنا اور اس طرح سے۔ اور پھر یہ کہ معلوم تکونوا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یا نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین سکھا دیا، نماز سکھا دی، تو تمہیں اسی طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ صلاۃ الخوف جیسے ہمارے یہاں پر کبھی پڑھی نہیں جاتی، تو اس لیے نارملی لوگوں کو طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی کہ پہلی صف جو ہے وہ نماز پڑھے گی، اور دوسری صف جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کے کھڑی رہے گی، اور پھر یہ کہ پہلی صف جب ایک رکعت پڑھ لیتی ہے تو وہ پیچھے آ جاتے ہیں، اور جو پچھلی صف ہے وہ آگے چلی جاتی ہے اور وہ پھر ایک رکعت نماز پڑھتی ہے۔ اس طرح سب لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز میں اسلحہ بھی اٹھا کر رکھتے ہیں، تو اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، جنگ کی حالت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ والذین یتوفون منکم، یہاں پر وصیت کے احکامات ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعا الی الحول، ان کو سامان دینے کی 1 سال تک، غیر اخراج، انہیں نہ نکالنے کی وصیت کریں، فإن خرجنا، تو اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا، جو بھی کچھ وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں معروف، معروف طریقے سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں۔ تو یہاں پر وصیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو اپنی موت جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وصیت جو ہے وہ ہر صورت میں تیار رکھنی چاہیے، یعنی اس کے اگر جیسے کوئی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی چلا جاتا ہے، تو پیچھے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، جیسے بیواؤں کو ان کا مال رکھ لیا جاتا ہے، سم ٹائمز بچے رکھ لیے جاتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی بارے میں ہے کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو بھی فیصلہ کریں، یعنی سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ بیوہ عورت کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، اور پھر یہ کہ اگر وہ خود نکل جائیں تو خود کوئی فیصلہ کریں، کہیں اور جانا چاہیں، اپنے پیرنٹس کے گھر جانا چاہیں، تو بیوہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے پہلے نا یہ آیت تب نازل ہوئی تھی کہ جب بیوہ کی عدت نہیں تھی۔ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا نا کہ بیوہ کی عدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن، اس سے پہلے یہ تھا کہ یعنی 1 سال تک تھا کہ ان کو کم از کم 1 سال تک نہ نکالیں، اور جو ان کا نان نفقہ ہے وہ ادا کیا جائے، اور پھر بیوہ کے لیے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا واجب تھا۔ لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب 4 مہینے 10 دن آ گئی، اس کی مدت طے ہو گئی، تو پھر یہ وصیت والی آیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وصیت یعنی میراث کا حکم آ جانے کے بعد عورت کے لیے شوہر کو کسی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ میراث کا حکم وہ ہے کہ جو ہم آگے پڑھیں گے، سورہ نساء میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ تو عدت کا تو پھر یہی حکم ہے کہ شوہر کے گھر میں پوری کی جائے، لیکن میراث میں یہ ہے کہ بھی جو اس کا مال و دولت ہے وہ بیوی کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، بچوں کا بھی، تو اس صورت میں جو وارث ہے نا ان کے لیے پھر وصیت نہیں ہوتی۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور پھر یہ کہ اس صورت میں بھی جب عدت کا حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے بھی یہاں تک تھا کہ 1 سال تک جو ہے نا وہ نہ نکلیں اس گھر سے، لیکن جب وہ اگر اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر ان کو کوئی اب تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر کوئی حکم بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور کسی حکم کو دوسرے سے بدل دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے اس حکم کو منسوخ کر کے 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر کر دی۔ پھر آگے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا ہے، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دیا جائے۔ یہی جیسے ہم نے پیچھے ہم نے پڑھا کہ دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ دو، تو جیسے کہ کسی شخص نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو نیکی کروں اور چاہوں تو نہ کروں، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا کن لوگوں پر ہے؟ متقین لوگوں پر۔ جیسے متقی لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہ ایسے احکامات ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں آتے، انسان کا ظاہری اسلام میں نہیں ہے، یہ انسان کے وہ معاملات ہیں کہ جو اس کے انتہائی پرسنل معاملات ہیں۔ تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تقویٰ کی طرف توجہ دلائی ہے، کہ یعنی مردوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں کسی کو بتایا بھی نہیں جا سکتا، کوئی گواہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف وہ عورت جانتی ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ مرد جانتا ہے یہ جس کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تقویٰ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی اگر طلاق بھی دو تو پھر بھی احسان کے طریقے سے اگر رہو تو پھر بھی اچھے طریقے سے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات، لعلکم یبین کہتے ہیں کھول کھول کر بیان کرنا، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے لیے تمہاری آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ ذرا سا بھی اس میں کوئی انسان کو کنفیوژن نہ رہے اور ضرورت کے وقت فائدہ اٹھا لے۔ تو ضرورت کے وقت فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ جو ہر کسی کو پیش نہیں آتے۔ طلاق کے معاملات جو ہیں وہ ہر کسی کو پیش نہیں آتے، لیکن یہ کہ علم ہونا، اس کے بارے میں جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ ہر مطلب فیملی میں کبھی کہیں نہ کہیں دور یا قریب کے رشتہ داروں میں ایسا کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو دین کے ان معاملات کا علم حاصل کرے اور اپنے ساتھ والوں کو دوسروں کو بتائے، اور تاکہ ان معاملات میں زیادتی سے بچ جائیں، کیونکہ زیادہ تر معاملات میں جو زیادتی ہوتی ہے نا وہ گھریلو معاملات میں ہی ہوتی ہے۔ اور پھر لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، ان کا مقصد تمہیں سمجھ میں آ جائے، خاندانی نظام میں جو پیچیدگیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، وہ کس طرح سے حل ہو سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب عورت کو طلاق دے کر الگ کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی یعنی اس کی ایک مینٹل ہیلتھ کا، اس کی سائیکولوجیکل جو اس کی حالت ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کو ٹائم بھی دے رہے ہیں عدت کی صورت میں کہ وہ دوبارہ سے ایک نئے ریلیشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کو اس طرح کے حقوق کی حفاظت بھی کی گئی ہے کہ اس کو کم از کم کچھ نہ کچھ مال دے کر اس کو رخصت کیا جائے، اور پھر اس کے دل جوئی کی جائے، اور تاکہ تلخیاں بھی ختم ہوں۔ اور پھر یہ کہ مرد کو بھی نہیں روکا کہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر لے، اور عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی شروع کر لے اگلی۔ عقل والوں کے لیے معاشرتی زندگی کے جو احکامات ہیں ان میں نشانی ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کے رب کا کلام ہے۔ اور یہاں پر یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔